الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک دو اشعار کے بعد ایک مختصر سی تقریر ہوگی چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے، تو دل میں آمین کہہ دیں گے تو انشاءاللہ. ذکر سرور، ذکر حق، توجہ رکھیے گا. ذکر سرور، ذکر حق ورد زبان ہوتا رہے، ہو قلم یا ہو زبان شایان شاہ ہوتا رہے. کاش پہنچوں میں مدینے تا دم آخر رہوں، جالیوں کا وہ نظارہ چین جاں ہوتا رہے. روز لکھے مصطفیٰ کی پیاری پیاری نعت وہ، جو قلم ہو ہاتھ میں وہ مہرباں ہوتا رہے. قبر ہو یا ہو قیامت، ہو زبان خاموش نہ، شاہ بطحا ذکر تیرا دو جہاں ہوتا رہے. پاک ہو بدکار یہ عصیان کی ناپاکی دھلے، مصطفیٰ تیرا کرم یوں بے کراں ہوتا رہے. اور سنیوں کے لیے ہے دعا کہ جب تلک دنیا ہے قائم اے خدا، سنی ہے جو بھی زمین پر نظم خواں ہوتا رہے. جب تلک ہو جسم میں ایک سانس باقی اے خدا، ان کی مدحت میں یہ بندہ ترزباں ہوتا رہے. اور سب سنیوں کے لیے کہ سایہ حق میں رہے یہ امتی سرکار گر، سایہ حق میں رہے یہ امتی سرکار گر، سر پہ دامن آپ کا سایہ گناہ ہوتا رہے. اور شک نہ ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا ہے، شک نہ ہو فردوس میری ہے، شک نہ ہو فردوس میری ہے، جو وقت آخری تیرے چہرے کا نظارہ دل سے تام ہوتا رہے. یا نبی مقبول کو دے صدقہ زہرا بطول، جان و دل سے یہ فدا جانے جہاں ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. کتاب تو ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب. آپ جانتے ہیں اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا میں نے وہ گاڑی خریدی ہے، میں نے وہ گھر بنایا ہے، میرے بیٹے نے وہ کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے عظمت کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے سورہ کی شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے عظمت والی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا اس میں شک نہیں ہے؟
یہ کیوں کہا کہ شک نہیں ہے؟ شک تو ویسے بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام اور اس میں شک ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس میں دوسرے سورہ میں ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ مسلمان تو مانتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر نفاق ہے، اسے بتا دیا کہ بیٹا قرآن پڑھنا ہے تو دل کو شک سے پاک کر کے پڑھنا۔ اگر میری کتاب میں تو نے ذرا سا بھی شک کیا تو تجھے ایمان کا ذرہ تک نصیب نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو شک سے پاک فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کسی بھی طرح کے کسی بھی شک میں ہو، ریب کے ساتھ تنوین ہے جو عموم کا فائدہ دیتی ہے، کہا تم کسی بھی طرح کے شک میں ہو، اگر اس کتاب کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ۔ دیکھیے میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، یہ بات آپ نے پہلے سنی ہوگی، میں کوئی اور نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں بے مثال نبی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر سارے انسان، دونوں پر الف لام استغراقی اور جنسی کا ہو سکتا ہے، کہا اگر سارے انسان، سارے جن اس کام پر، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا کوئی مثل لے آئے، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائے کہ اس قرآن کا کوئی مثل لے آؤ تو اس کا مثل نہیں لا سکیں گے۔ قرآن کا مثل نہیں ہے، کیوں؟ قرآن کا مثل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اپنی نعتوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی باتوں میں، ہمارے دل میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ بار بار ہم دہراتے ہیں۔ سب سنی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو جب نبی جیسا کوئی نہیں، جب نبی کی طرح کوئی نہیں، جب نبی کی مثل کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بے مثل نبی پر، وہ نبی جس کا مثل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بے مثل نبی کو وہ کتاب عطا فرما دی کہ اے لوگوں دیکھو جیسے میرا نبی بے مثل ہے، ہم اسے کتاب بھی بے مثل عطا فرما رہے ہیں۔ ایسی بے مثل ہے کہ جیسے محمد جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، قرآن جیسی نہ کوئی کتاب تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور پھر چیلنج کر دیا، اور یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ ان کے ذہن میں چھوٹا چیلنج تھا۔ حضور نے تو مردے بھی زندہ کیے، حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، ہاتھ اٹھائے تو سورج کو پلٹا دیا، اشارہ کیا تو چاند کو توڑ دیا۔ آپ کے اشارے پہ چاند جھوما کرتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے میری طرح ہونا چاہتے ہو تو ذرا چاند کو توڑ کے دکھاؤ، تو وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ اٹھتے ہیں میں سورج پلٹ آتا ہے، تم ذرا پلٹا کے دکھا دو، تو وہ نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہتا ہوں قوم باذن اللہ، ہڈیاں جڑ کر زندہ حیوان بن جاتی ہیں، تم کر کے دکھا دو، تو وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جیسا ان کا ذہن تھا ویسا چیلنج کیا۔ وہ لوگ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، شعر و شاعری کے ماہر تھے، بڑے بڑے سخندان تھے ان کے اندر، فصیح اللسان تھے ان کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں شارٹ کٹ جا رہا ہوں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، ایک لفظ، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو حضور کو وہ زبان عطا فرمائی جس میں سخن نہ تھا، اور وہ بیان تھا کہ جس کا کوئی بیان نہ تھا۔ چیلنج کر دیا بھائی اگر تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں تو ذرا یہ جو کلام پیش کرتے ہیں نا اس کی مثل لا کے دکھا دیں۔ ایک
بڑا لطیفہ ٹائپ کا ایک واقعہ ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے یہ، لیکن میں نے ایک مولانا صاحب کی تقریر میں یہ سنا تھا بچپن میں، تو مجھے یاد ہے وہ فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی غالباً یہ ایک منافق تھا جس نے ایک بچے سے کہا کہ تمہارا جو نبی ہے، میں اپنے الفاظ میں واقعہ عرض کرتا ہوں چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا مثل کوئی نہیں ہے اور اس جیسے کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے القاریہ تم القاریہ، چنگھاڑ، چیخ، کیا ہے وہ چیخ، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو وہ چیخ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، دیکھو الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، کہنے لگا ہاتھی، کیا ہے ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ تو بچے نے زور سے تھپڑ مارا، بولا میں جانتا ہوں ہاتھی کیا ہے، زور سے اس نے تھپڑ مارا منافق کو، کیا قرآن کا مقابلہ کرتا ہے جو میرے رب نے فرمایا القاریہ، چیخ، چنگھاڑ، تم کیا جانو وہ چنگھاڑ کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ واقعی ہم نہیں جانتے، لیکن جب منافق نے مقابلہ کیا تو بچے سے تھپڑ کھایا، بچے نے کہا وہ قرآن ہے، وہ چنگھاڑ، نہ القاریہ کسی نے سنا تھا، نہ القاریہ کو کوئی جانتا ہے، اور نہ القاریہ کا کسی ذہن پر کبھی وہم و گمان گزرا ہے، نہ اس کی ابتدا کسی کو پتا، نہ اس کی انتہا کسی کو پتا، نہ اس کی حقیقت کسی کو پتا، اور جو تو کہہ رہا ہے ہاتھی، اس کی دم بھی جانتا ہوں، اس کی خرطوم، اس کی سونڈ بھی جانتا ہوں، یہ کتنا موٹا ہوتا ہے، اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہے، ایک بچہ جانتا ہے، اس لیے اس نے کھیل کے تھپڑ مار دیا۔ تو جس نے قرآن میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی وہ لنگڑا ہو گیا، جس نے غلط نظر سے دیکھا وہ اندھا ہو گیا، جس نے غلط پڑھنے کی کوشش کی، گستاخی کی، وہ گونگا ہو گیا، اور جس نے مذاق اڑایا وہ بہرا ہو گیا، اور جس نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی خدا نے اس کو مٹا دیا۔ یہ ہماری کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، نبی کی اتنے سارے انبیاء علیہ السلام گزرے، سب کی شریعتیں آپ جانتے ہیں منسوخ ہو گئی، سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، یہود و نصارہ نے ان میں چینجنگ کر دی، لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی رسالت و نبوت قیامت تک تھی۔ پچھلی کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق ان کے پنڈت، ان کے پادریوں نے بدل ڈالا، لیکن یہ وہ کتاب تھی جو اس نبی پر نازل ہوئی تھی جس نبی کی رسالت قیامت تک باقی رہنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی رسالت و نبوت کے مطابق کہ وہ قیامت تک ہے، تو جب قرآن کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی ان کے محافظ ہیں، جیسے ہم نے اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کو قیامت تک کے لیے پھیلا دیا، اسی طرح قرآن مجید کے یہ علوم قیامت تک پھیلا دیں گے۔ جس طرح نبی کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، اسی طرح قرآن کا ایک نقطہ، ایک ڈاٹ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ یہ چیلنج ہے۔ دیکھیے پہلی سورہ کے اندر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے رب کے نیچے جو نقطہ ہے یہ 1400-1500 سال پہلے سے تھا، اور یہ نقطہ قیامت تک رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں اے کافروں، اگر تم ہمارے قرآن کی پہلی سورہ کے ایک نقطے کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے تو قرآن کو کیا مٹا سکو گے؟ قرآن کو کیا مٹا سکو گے؟ ایک نقطے کو ہلا کے دکھا دو۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ ساری دنیا کا قرآن جمع کر کے یہ جلا دے، پوری دنیا میں ایک قرآن نہ چھوڑے۔ ارے ہمارا 70 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 60 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 40 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 30 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 20 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 15 سال والا بھی حافظ ہے، ہمارا 10 سال والا بھی حافظ ہے، اور مجھ سے پوچھو میرے دوست کا چھوٹا بھائی 8 سال کا ہے، وہ بھی حافظ ہے۔ تو تم اگر ساری دنیا کے قرآن اٹھا کے جلا سکتے ہو، جلا دو گے، تو بتاؤ میرے 8 سال کے حافظ کے دل سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ کس مسلمان کو قتل کرو گے؟ ارے ایک کو قتل کرو گے دوسرا حافظ نکلے گا، تیسرے کو قتل کرو گے چوتھا حافظ نکلے گا۔ ارے تم قتل کرتے رہو گے، ہم حافظ بناتے رہیں گے، ہم حافظ بناتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں،
یہ بڑی آگے تک چلے گی یہی والی بات، اس لیے ہم لاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے قرآن کو کس طرح پیش کیا، انہوں نے قرآن کو کس طرح لیا۔ آپ کے جانے پہچانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائنسدانوں نے کہا کہ سورج زمین کا چکر لگاتا ہے، کیا؟ انہوں نے کہا کہ زمین جو ہے، یہ جو صالح اللہ، انہوں نے کہا یہ طواف کرتی ہے سورج کے گرد، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ اس پر انہوں نے دلائل دی، بڑی توجہ والی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو سائنسدانوں نے کیا کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ آج بھی آپ کو بکس کے اندر ملے گا، جو تھوڑی بہت جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج جو ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، چکر سورج کے گردا گرد زمین لگاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے سنا نا، آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سنا نا آپ نے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہاں سے تیر مارا اس سائنسدان کو جو کہتا ہے سورج اپنی جگہ کھڑا ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب سنا تو ذہن میں آیا زمین پر میرے آقا کا روزہ اور زمین طواف کرے سورج کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً قرآن پہ نظر ڈالی۔ قرآن پہ آیتیں تو بہت ساری ہیں، میں ایک پیش کرتا ہوں۔ قرآن پر نظر ڈالی، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس آیت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو بنایا، نور و نور، روشنی پھیلاتا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو بنایا۔ چاند کو کیسا بنایا؟ رات کی تاریکیوں میں اپنی چاندنی پھیلاتا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند اور سورج کو ان کے راستے مقرر کیے۔ کیا؟ چاند اور سورج کے راستے مقرر کیے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب جان سکو۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم سالوں کی گنتی جان سکو۔ عدد السنین والحساب، خیر اس میں تھوڑی سی بحث ہے، نحوی بحث آئے گی۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے، میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ نحوی بحث آئے گی، لیکن مفہومی ترجمہ عرض کروں کہ تاکہ تم سالوں کی گنتی جان جاؤ، تم سالوں کی گنتی جان جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے راستے مقرر کر دیے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دو۔ گویا کہ سورج اور چاند ہمارا کام کرتے ہیں۔ کس کا؟ ہمارا کام کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں دن آ گئی، دن آ گیا، رات گئی، رات آ گئی، دن گیا۔ آج فرسٹ ہے تو کل سیکنڈ ہے تو اگلے دن تھرڈ ہوگی۔ یہ سورج اور چاند ہمارا کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نقطہ پیش کیا، جب سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، وہ ہمارا کام کرتے ہیں، سورج اور چاند ہمیں دنوں کی مہینوں کی گنتی بتاتے ہیں۔ دوسری میں ارشاد فرمایا آیت میں کہ وہ رب ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا نور پھیلاتا ہوا تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو۔ بھائی جب سورج اور چاند ہمارے لیے مسخر ہیں، جب یہ ہمارا کام کرتے ہیں، تو ایک سنی مسلمان یہ کیسے مان سکتا ہے کہ سورج ہمارا غلام ہو گیا، چاند ہمارا غلام ہو گیا، وہ ہمارا کام کرتا ہے؟ ارے جب سورج ہم سنیوں کا غلام ہو سکتا ہے تو پھر وہ زمین جس پر مصطفیٰ کا روزہ ہے، وہ زمین سورج کا طواف کیوں کرے گی؟ اس سورج کو چاہیے کہ مصطفیٰ کے روزے کا طواف کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ مت کہو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ہم کہیں گے جب پوری کائنات نبی کے لیے بنی ہے، جب پوری کائنات نبی کی غلام ہے تو ارے یہ سورج بھی نبی کا غلام ہے، میرے نبی کی زمین سورج کا طواف نہیں کرے گی، یہ سورج میرے نبی کی زمین کا طواف کرے گی۔ یہ کیسے جانا؟ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ نہ جاننے والوں نے کہا ارے زمین سورج کا طواف کرتی ہے، جس اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت نے قرآن سکھایا تھا انہوں نے کہا
فرمانے لگے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، مصطفیٰ جان رحمت نے وہ سکھا دیا ہے جو ہم نہ جانتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، یہ مختصر واقعات ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ لوگ آج ہمیں بہت غصہ آتا ہے جب کہتے ہیں یورپ نے اتنی ترقی کر لی ہے اور امریکہ بھی اتنی ترقی کر لی ہے۔ کیا ترقی کی ہے بھائی؟ اتنی صدیوں سے لوگ جی رہے ہیں بغیر ایروپلین کے، بغیر ایئر کنڈیشن کے، بغیر لالی میاں کے، تو کیا قیامت تک نہیں جی سکتے تھے؟ صدیوں سے لوگ جی رہے ہیں اور مسلمان کی نظر ادھر ایسا جہاز بنا ہے، واہ 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 واہ۔ تعجب ہوتا ہے کہ یار اپنے قرآن کو تو دیکھو اللہ کے بندو، نبی امی جو ایک دن مدرسے نہیں گیا، ایک دن استاد کے پاس نہیں گیا، وہ نبی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے یوں کیا۔ وہ نبی بتاتا ہے یہ طلاق ہے، یہ زہار ہے، یہ لعان ہے، یہ الہ ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ ذرا غور تو کرو قرآن کیا ہے۔ نظر وہاں جہازوں پہ لگی ہوتی ہے، ایسا اڑتا ہے، ایسا بڑا ہے۔ کیا ہو گیا میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو کیوں دیکھیں؟ اس دنیا کی حقیقت تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور ہم ان پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایفل ٹاور کو دیکھ دیکھ کے کیسا چمکتا ہے، کتنا اونچا ہے۔ ذرا نبی کے مدینے کو دیکھو جاتا ہے، عاشق کی نظر۔ حضرت عمر بن دیکھو مسلمانوں نے کیا سیکھا قرآن سے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے جا رہے، المختصر سامنے دریا ہے، ایسا دریا کہ اگر اونٹ شاموں کو اس میں چھوڑ دو تو اس کو بہا کے لے جائے، ایسا دریا۔ ہاتھی ایلیفینٹ کو اس میں چھوڑ دو اس کو بہا کے لے جائے، ایسا دریا۔ صحابہ کرام کا لشکر یہاں کھڑا ہے، جہاد کے لیے سامنے جانا ہے، نہ کوئی بادور ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی شپ ہے، کیسے دریا کو کراس کرے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا ہوگا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بحر کو، سمندر ہو یا دریا، ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے قبضے میں دے دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ ہم اگر دیکھیں کہ بحر، سمندر، دریا ہمارے لیے مسخر ہے، ہم کیا سوچیں گے اگر ہم کہ ہمیں تیرنا نہیں آتا اور پہنچ جائیں ہم سمندر میں؟ نہیں، میں ڈوب جاؤں گا۔ کبھی یہاں ذہن نہیں جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے قبضے میں ہے دریا۔ اگرچہ اس آیت کی بہت ساری میننگ ہے، لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا دیکھیے۔ لشکر کی طرف منہ پھیرا، ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے صحابیوں، میں دریا کے اندر اپنا گھوڑا دوڑانے لگا ہوں، دریا میں اپنا گھوڑا دوڑانے لگا ہوں، اگر میں دریا پار کر گیا تو تم سب میرے پیچھے پیچھے آ جانا، پانی میں چلتے ہوئے گھوڑوں سمیت۔ اب بولے چلو صحابی تو صحابی ہو گیا، وہ گھوڑا کیسے چلا گیا؟ نسبت کی بات ہے، اللہ کا کرم تو صحابی پہ تھا، وہ گھوڑا پانی میں کیسے چلا گیا؟ نہ صحابی اوپر جانا چاہیے تھا، گھوڑے کو ڈوب جانا چاہیے تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جو چیز اللہ والوں سے ٹچ ہو جاتی ہے نا، اللہ کی رحمت اس سے ٹچ ہو جاتی ہے۔ گھوڑے سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کراس کر لیا، پانی پر چلتے ہوئے گھوڑا دوڑ رہا ہے پانی کے اوپر، اور جب صحابیوں نے دیکھا تو ان کے پیچھے پیچھے پورا کا پورا لشکر دریا کے اندر کود پڑا، سب کے سب گھوڑے۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں صحابہ گناہگار بھی تھے، صحابہ نے ایسے بھی کیا تھا، یہ بان گن جو ہوتے ہیں، صحابہ نے یوں بھی کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں پورا لشکر تھا۔ ایک صحابی دکھا دو جو اپنے گناہ کی وجہ سے اس دریا میں ڈوب گیا ہو تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے جتنے صحابی تھے سارے ولی اللہ تھے، سارے اللہ والے تھے، سب کے سب پار ہو گئے۔ اب دیکھیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا جب دریا کراس کر لیا، اگر تم چاہو تمہارے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو مٹی دریا لے کر جا چکا ہے، خدا کی قسم وہ بھی تمہیں لوٹا سکتا ہوں۔ یہ نکتہ میں نے ایک علامہ صاحب سے سنا ہے، شاید انہوں نے یہ الفاظ کسی کتاب میں پڑھے ہیں، واقعی ایک علامہ صاحب جو میں نے واقعہ پڑھا تھا، یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ سامنے جب کفار نے دیکھا جو جنگ کے لیے تیار تھے کہ اتنا خطرناک دریا، اور سارے کے سارے صحابی وہ آپس میں کہنے لگے یہ انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ کوئی جنات کی قوم ہے جو دریا کے اوپر
سب بھاگ گئے کفار، اور بغیر جنگ کے ہی صحابہ کو دیکھتے ہی وہ علاقہ فتح ہو گیا، مسلمان بغیر جنگ کے جنگ جیت گئے۔ اور آخری واقعہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی، کیا بزرگ تھے اعلیٰ حضرت کے دور کے، بس ان کے دور میں ایک انگریز آیا اور ایک زوازو بیٹھا ہوا تھا، غالباً کبوتر تھا، اسے نشانہ کر کے مارا اور نیچے گرا دیا۔ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھ کے لمبے لمبے کپڑے، لمبی داڑھی، بالکل سادہ لباس، ایک بوڑھے بابا کمزور سے، جب دیکھا تو انگریز نے بولا کہ اب میں اس کو اپنا ویپن دکھاتا ہوں، زوازو کو مار کے نیچے گرایا اور پھر ارشاد فرمایا دس از مائی ویپن۔ کس سے کہہ رہا ہے وہ؟ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے دس از مائی ویپن۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تسبیح ہوا میں لہرائی، اس کبوتر اس زوازو کے اوپر اپنی تسبیح پھینکی، وہ زوازو زندہ ہو کے اڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا انگریز وہ تیرا ہتھیار تھا، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہتھیار ہے۔ تم مارنا چاہتے ہو، ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے ویپن نے موت دی، میرے ویپن نے زندگی دی۔ یہ قرآن پڑھنے والے تھے، تسبیح مار کے زندہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، اور ولی بنتا ہی قرآن پڑھ کے، بغیر قرآن پڑھے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ یہ ہمارے قرآن کی اہمیت ہے۔ اور میں نے تو دفتر ایک بنایا ہوا تھا 3-4 صفحات کا کہ میں سناؤں گا، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، زیادہ ٹائم میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔